بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ایک اہم بات بھول رہے ہو۔ جو لاشیں شہر کے مختلف حصوں سے دستیاب ہوئی ہیں، پولیس کو وہ سب ناقابل شناخت تھیں۔ ان کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون لوگ تھے۔ بس ایک ہی قدر مشترک تھی ان میں کہ ان سب کے گردے غائب تھے، اور پھر وہ 5 نہیں 6 تھے۔ لہذا یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لوگ تمہارے ہاتھوں اس انجام کو پہنچے ہیں۔ تم نے بتایا تھا کہ تم نے روپیہ وصول کرنے کے لیے انہیں یہ باور کرایا تھا کہ کوئی اور پارٹی بھی گردہ فروشی کے کاروبار میں ملوث ہے، اور وہ تمہیں ان 5 افراد کے 25 لاکھ تک دینے کو تیار ہے۔ تمہارے اس بیان کی روشنی میں وہ تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے ہیں کہ تم نے روپے کے لالچ میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان سے 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بھی ان 5 کو 25 لاکھ کے عوض دوسری پارٹی کے حوالے کر دیا۔ اس کے سوا لیزی اور بابا اسحاق اور کچھ نہیں سوچ سکتے۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے ان کی نظر میں۔ انہیں ان لوگوں کے مارے جانے کا بھی کوئی ملال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تنظیم کے آدمی نہیں تھے۔ یہ نقصان تو دراصل ان لوگوں کا ہے جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے ان کے عوض تمہیں 30 لاکھ روپے ادا کیے ہیں وہ لوگ ضرور تمہاری تلاش میں ہوں گے۔ اس کے برعکس بابا اسحاق اور لیزی تم سے بڑی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ تنظیم کے لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ اتنی آسانی سے تمہیں گنوانا پسند نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کریں گے تو اس سے دفاع ہی کریں گے۔ تمہارا شرافت علی نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اس کی باتیں میرے بھی دل کو لگی تھیں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ عیادت کے بہانے اپنے شبے کی تصدیق کرنے آیا ہوگا اور لیزی سے معلومات حاصل۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، ہاں یہ بات میں نے کہی تھی، لیکن پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہی تھی نا، خیال ظاہر کیا تھا اپنا، مگر حالات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اب میں اس خیال کو خود ہی رد کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات درست بھی ہے کہ وہ تمہارے پاس کچھ جاننے کے لیے آیا تھا، تو یوں سمجھ لو کہ وہ یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں۔ اگر اسے یہ یقین ہو گیا، یعنی اسے کسی طرح پتہ چل گیا کہ تم نے ہی ان لوگوں کو دوسری پارٹی کے ہاتھوں تک پہنچایا ہے، تو پھر وہ تمہارا دفاع کر لے گا، تمہارے دشمنوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ کسی نے تمہارا نام استعمال کر کے انہیں لوٹا ہے۔ لیکن اگر خرطومی وہی ہے تو یہ بات اس کے علم میں ہوگی کہ دوسری ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ میں نے کسی فرضی پارٹی کا حوالہ دے کر زیادہ سے زیادہ رقم وصول کرنے کی کوشش کی تھی، اور میری یہ چال کامیاب بھی رہی ہے۔ میں نے ایک اور پوائنٹ اٹھا دیا، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ کوئی دوسری پارٹی اس کے لیے کام نہیں کر رہی ہے؟ ممکن ہے اس نے کئی ایسی پارٹیوں کو اس کام پر مامور کر رکھا ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات اچانک کسی موڑ پر خراب ہونے لگے گی تو ہم پوری قوت سے ان کے خلاف میدان میں آ جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہماری نظروں میں ہیں اس وقت، ان سب کا تو کام تمام ہی کر دیں گے۔ جو بچ جائیں گے انہیں بعد میں ڈھونڈ کر ٹھکانے لگاتے رہیں گے۔ ملکی سالمیت کے اس مسئلے میں شرافت علی تن من دھن سے تمہارا ساتھ دینے کا عہد کر چکا ہے۔ دوست، اسے تم ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہ ساری دولت جو میں نے چور دروازے سے اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر حاصل کی ہے، یہ اگر میرے ملک کے کام آ جائے تو میں سمجھوں گا میرے گناہوں کی کچھ تلافی ہو گئی ہے، شاید میرے ضمیر کا بوجھ ہی کچھ ہلکا ہو جائے۔ اس طرح شرافت علی انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ انور کمال جو اب تک خاموش بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا، شرافت علی کی باتوں سے متاثر ہو کر بولا، اللہ نے چاہا تو ہم سب مل کر ان دشمنان ملک و ملت کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے۔ جناب، آپ جیسے محب وطن لوگوں کا تعاون حاصل ہونے کے بعد تو اب ہماری قوت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری نظروں میں ہیں اور ہم انہیں ڈیل صرف اسی لیے دیتے رہے اب تک کہ ان سے کھل کر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی ہم دوسرے یہ بھی چاہتے ہیں کہ زنجیر کی ہر کڑی سامنے آ جائے تو اس پوری زنجیر کو توڑنے کی کوشش، آسان راہ تلاش کی جائے۔ ویسے خاموش
اب بھی نہیں بیٹھے ہیں ہم لوگ، جہاں موقع یا ضرورت ہوتی ہے کوئی ضرب لگا ہی دیتے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں سے، ورنہ تو اب تک یہ نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہوتے۔ ہاں مگر بات اب اس مقام تک آ پہنچی ہے کہ انہیں مزید ڈھیل دینے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا اب ہمیں ان پر ایک بھرپور وار کر دینا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو شرافت علی؟ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کسی حد تک تمہاری بات ٹھیک ہی لگتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہی ہوگا کہ اگر ہم کسی طرح اس جعل ساز بابا اسحاق کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ لوگ جو اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر منظر عام پر آ جائیں گے۔ پھر ہم ان سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس اور جامع منصوبہ بندی کر سکیں گے، یوں شاید ہمارا کام جلدی اور آسان ہو جائے۔ اب تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے جناب، اس واقعے کے بعد اگر انہیں آپ پر کوئی شک ہو گیا ہے تو وہ آپ کو آزادی سے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیں گے۔ اب آپ شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کی سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے گی۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائیں آپ کی طرف سے ہمیں پس منظر میں چلے جانا پڑے گا۔ انور کمال نے خیال ظاہر کیا، میں اس خبیث یہودی کو اس کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ اگر اس رات وہ عاقبت نا اندیش لٹیرے درمیان میں نہ آ جاتے اور آبی کے پاؤں میں گولی نہ لگ گئی ہوتی تو آج وہ ذلیل آدمی اس قابل بھی نہ ہوتا کہ مجھ پر شک کر سکے۔ میں نے جواب دیا۔ انور کمال بولا، جی ہاں میرا بھی یہی مطلب تھا۔ اس رات ہم جو کام نہیں کر سکے تھے اسے آج یا کل جس قدر جلد ممکن ہو سکے پایا تکمیل کو پہنچا دیں تاکہ اس کا نتیجہ جلد از جلد سامنے آ جائے۔ سچ پوچھیں تو یہ انتظار اب مجھے بد دل سا کرنے لگا ہے۔ تم فکر نہ کرو برادر، اور بد دل ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی فیروز کے پاس چل کر اس معاملے کو نپٹانے کے لیے کوئی کارروائی کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اور اس بار اللہ نے چاہا تو اس پر عمل بھی کر ہی لیں گے۔ میں نے کہا۔ شرافت علی قدرے حیرانی سے مجھے تکتے ہوئے بولا، کس منصوبے کا ذکر ہے یہ؟ کون سا منصوبہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا تم گاڑی روک کر انور کمال کو اتار دو یہیں کہیں، یہ اپنی گاڑی میں واپس چلا جائے تو تمہیں بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کا زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے بھائی، ان کی گاڑی ہمارے بالکل پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کار ہمارے دشمنوں کی نظر میں آ جائے۔ پھر انور کمال سے بولا، تم اپنی گاڑی میں واپس جاؤ، ہم لوگ اب سیدھے فیروز کی طرف ہی چل رہے ہیں، بس اب ہم وہیں ملیں گے۔ اس اثناء میں شرافت نے کار سڑک کے کنارے لگا کر روک دی۔ کار روکتے ہی انور کمال دروازہ کھول کر آہستہ سے باہر رینگ گیا۔ شرافت علی نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور بولا، ہاں اب بتاؤ کیا قصہ ہے؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا جس رات آبی زخمی ہوا ہے ہم نے بابا اسحاق کے آستانے پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے بابا اسحاق کے آستانے پر شب خون مارنے کے پروگرام کی تفصیل دوبارہ بتانے کے بعد کہا، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اب اس رات تو تم اس سے متفق نہیں تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر غالباً اس پر غور کرتا رہا، پھر بولا، منصوبہ ٹھیک ہی ہے مگر یہ صرف ہنگامہ کر کے واپس آ جانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی میرے۔ اس طرح تو تم انہیں چکنا کر دو گے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے حفاظتی نظام میں کہاں کہاں کون کون سی خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس واقعے کے بعد وہ ان خامیوں کو دور کر کے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں میرے یار، یہ بہت بڑی غلطی کرو گے تم۔ یہ احساس تو انہیں ہونے ہی نہیں دینا چاہیے کہ ان کا کوئی کمزور پہلو بھی ہے جہاں سے ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا ہوا جو تم لوگوں کو اپنا پروگرام ملتوی کرنا پڑا اس رات۔ بات اس کی دل کو لگتی تھی، بڑا اہم نقطہ سجائی دیا تھا اسے اس گھڑی۔ میں نے کہا، ہاں یار جی، کہتا تو ٹھیک ہی ہے مگر ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے آخر کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت تو ہونا ہی چاہیے نا۔ ہاں پیش رفت تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو اس کا فائدہ اتنا نہیں جتنا نقصان ہے۔ اس میں دعویٰ ہی کرنا ہے اس ابن یہود کی کمیں گاہ پر تو پورے انتظامات کے ساتھ اس طرح کرو کہ اس کے پاس بچ نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ یہی بات اس رات بھی کہی تھی میں نے۔ یاد رکھو جلانی، شام پر اوچھا وار کرنا خودکشی کرنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اسے سنبھلنے اور پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع دینا انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی تائید بالکل نہیں کروں گا میں، شرافت علی نے کہا، لیکن میرے یار دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اس کے بارے میں جانے بغیر
بغیر اس کی حدود میں جا اترنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ خطرہ مول لیے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے بھائی جی۔ بے شک خطرہ مول لیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور جب یہ ضروری ہی ہے تو پھر آنکھ مچولی کھیلنے کا کیا فائدہ؟ میں تو کہتا ہوں اس اگر مگر چنانچہ چونکے کو دل و دماغ سے ایک دم جھٹک دو اور تخت یا تختہ کے اصول کے تحت جا پڑو دشمن پر، سمجھ لو یا تو ہم مٹ جائیں گے یا ان ذلیلوں کو مٹا ڈالیں گے صفحہ ہستی سے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے فیروز کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ شرافت علی نے پورچ میں کار روکی تو میں یہ کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا، ٹھیک ہے آؤ فیروز سے بات کر لیتے ہیں اس سلسلے میں، اس سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ درست کہا ہے تم نے، ایسے معاملات میں تمام دوستوں کی تائید اور حمایت حاصل کر لینا چاہیے۔ وہ انجن بند کر کے کار سے باہر آتے ہوئے بولا، اتفاق اور اتحاد کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری شرط ہے۔ کس اتفاق اور اتحاد کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ فیروز نے دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے کہا، وہ شاید ہماری کار کی آواز سن کر ہی یہ جاننے کے لیے ادھر آیا تھا کہ آنے والا کون شخص ہے۔ ہمیں دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میں نے اور شرافت علی نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اطمینان سے بیٹھ گئے تو میں نے اسے اپنے اور شرافت علی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر کے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ میں بھائی شرافت علی کی رائے سے متفق ہوں۔ بڑی دور اندیشی کی بات کی ہے انہوں نے، دشمن کی طاقت کا اندازہ تو ہے ہمیں۔ جب ہم اس بات سے واقف ہیں کہ دشمن کون ہے تو اس کے وسائل اور مقاصد کا علم بھی ہے ہمیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی قوت رکھتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، پھر یہ جاننے کے لیے وقت برباد کیوں کیا جائے؟ فیروز بولا، تو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ہم کھل کر سامنے آ جائیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں بالکل، ہمیں اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کر دینا چاہیے اس پر، اور یہاں تک کھل کر سامنے آنے والی بات ہے تو اس سلسلے میں پہلی کوشش تو ہم یہی کریں گے کہ دشمن ہمارے بارے میں کچھ جان نہ سکے۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بھی زیادہ پرواہ نہ کرو، ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے، اس کے بغیر تو بات نہیں بن سکے گی۔ لیکن اب تک ہم ان کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل صرف اس لیے کھیلتے رہے ہیں کہ ان کے تمام لوگ ہماری نظروں میں آ جائیں، ان کے سارے منصوبے، طریقہ کار اور ایک ایک ٹھکانے سے ہم واقف ہو جائیں تاکہ ان کی مکمل صفائی کی جا سکے۔ میں نے کہا، ہاں چاہتے تو ہم بھی یہی تھے، مگر اس طرح بس وقت ہی برباد ہوا ہے، اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم ان کے خلاف حرکت میں آ جاتے تو وہ ہمارے مقابلے کے لیے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے اور خود بخود ہمارے سامنے آتے چلے جاتے۔ شرافت علی کا کہنا ٹھیک ہے، انہیں اپنی کمی گاہوں سے باہر لانے کے لیے ہمیں حرکت میں آنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی ہے۔ فیروز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم سب کی یہی رائے ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے یارو، میں تمہارے ساتھ آگ اور خون کے دریا میں اترنے کو ہر وقت تیار ہوں، لیکن اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں آبی کو نہیں بھولنا چاہیے، اسے اس حال میں ان کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم۔ اگر بات بگڑ گئی تو وہ آبی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اسے ان کے چنگل سے نکالنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے ان کے پروگرام سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے، ان حالات میں آبی کا ان کے درمیان رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ شرافت علی بولا، مجھے بھی اتفاق ہے اس بات سے، تم یوں کرو جیلانی، اسے واپس یہیں لے آؤ۔ فیروز نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، نہیں یہ بات مناسب نہیں ہے، یا تو اس کے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کا انتظار کرو یا پھر میں اسے کسی ایسی جگہ منتقل کر دوں گا جس کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ ایک ایسی جگہ ہے نظر میں میری۔ ہاں یہ ٹھیک سوچا ہے تم نے جیلانی، وہ تارک روڈ پر فردوسی بیگم کا فلیٹ محفوظ ترین جگہ ہوگی اس کے لیے۔ فیروز بولا، بالکل بالکل یہی سوچا ہے میں نے بھی اس کے لیے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہاں اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ بس تو پھر یہ طے ہو گیا کہ آج رات ہم آستانے پر چڑھائی کریں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ آئزک سمیت وہاں موجود تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے اور نہ بھاگنے کا موقع دیا جائے کسی کو۔ غرض یہ کہ آستانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے ہمیں آج رات کو۔ چنانچہ اب تم شام سے پہلے پہلے آبی کو فردوسی بیگم کے فلیٹ میں پہنچا دو، میں اس دوران اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سارا پروگرام
سمجھا دوں گا۔ انہیں کوشش ہماری یہی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کر کے ان پر ٹوٹ پڑیں۔ تم بھی شرافت علی اپنے جانثار قسم کے ساتھیوں کو جمع کر لو اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے تمام وسائل اکٹھے کر لو۔ دوست، آج کی مہم سر کر لی ہم نے تو سمجھو 75% ملک و ملت کے دشمنوں کا صفایا ہو گیا۔ یہ بہت اہم اور بے حد مضبوط گڑھ ہے ان کا، فیروز نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، میں کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا اپنی طرف سے۔ شام تک میرے آدمی کیل کانٹے سے لیس یہاں موجود ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی پشت دکھانے والا نہیں ہوگا۔ ہر شخص جان دے کر بھی اس مہم کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا، شرافت علی نے کہا۔ فیروز کے گھر سے نکل کر واپس جاتے ہوئے شرافت علی بولا، یار جیلانی، اس اپنی لیزی بیگم کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے تم نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ ذرا وضاحت سے بات کرو، میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز کہ ہماری اس کارروائی کے موقع پر لیزی کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، اس کا بندوبست کرنا ہے تمہیں۔ کیوں؟ اس کے وہاں ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ جب ہم آج کی کارروائی میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لیزی کو تم کیوں بچانا چاہتے ہو؟ میرا تو خیال ہے آج اس کا بھی قصہ ختم ہو ہی جائے تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ نہیں میرے بھائی، سب کچھ برباد کر دینے کے بعد کوئی ایک ایسی ہستی باقی رہنا چاہیے جو اپنی بچی کھچی طاقت کو یکجا کر کے ہمارے سامنے لے آئے۔ یہ کام لیزی کر سکتی ہے، لہذا اسے سلامت رہنے دو۔ ابھی آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد وہی ایک ایسی ہستی ہوگی جس پر نظر رکھنے کے بعد ہم بچ جانے والے دوسرے تخریب کاروں تک بھی پہنچ جائیں گے، شرافت علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت دور کی بات سوچی ہے یار، یہ بہت ضروری ہے، لیکن لیزی کو آستانے سے دور رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ کسی ضرورت سے وہاں جا ہی پہنچی تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں برادر، اس سلسلے میں کچھ سوچو، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ وہ کسی بھی حالت میں ادھر نہ جا سکے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اسے کہیں جانے آنے سے میں کیسے روک سکتا تھا؟ اگر خود موجود ہوتا تو اسے ساتھ لے کر کہیں تفریح وغیرہ کے لیے نکل ہی جاتا یا کوئی اور بہانہ کر کے اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیتا، مگر میری غیر موجودگی میں وہ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ اچانک ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، تمہیں وہ کلینک یاد ہے یار جہاں جیرالڈ زیر علاج ہے؟ ہاں، وہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی آبی کی آنکھوں کے کرنیے نکالے گئے تھے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، اس پر کامیابی سے عمل ہو جائے تو لیزی خود بخود رک جائے گی۔ میں نے کہا، کون سی ترکیب آئی ہے تمہارے ذہن میں؟ مجھے بتاؤ، شرافت علی نے سوال کیا۔ کسی ایسے آدمی کو جسے اس کلینک میں پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں بھیج کر جیرالڈ کا جھٹکا کرا دو۔ یہ اطلاع ملتے ہی لیزی سیدھی کلینک جائے گی اور اس وقت تک جیرالڈ کی لاش کے ساتھ ہی رہے گی جب تک اسے جرمنی روانہ نہ کر دیا جائے یا اس کی تدفین نہ کر دی جائے۔ یہ کام اگر شام سے پہلے ہو جائے تو سمجھ لو لیزی اس وقت تک آستانے کا رخ نہیں کرے گی جب تک اسے آستانے اور وہاں موجود تنظیم کے ارکان کی مکمل بربادی کی خبر نہیں پہنچے گی۔ میں نے اسے ترکیب بتائی۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان اور بہت اچھی ترکیب آئی ہے تمہارے ذہن میں۔ اس طرح ان کے ایک اور نہایت اہم موہرے کو پیٹنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہم۔ ایک پنتھ اور دو کاج والی ترکیب ہے یہ تو۔ وہ خوش ہو کر بولا، بس تو پھر اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مجھے بنگلے پر چھوڑ کر فوراً واپس جاؤ اور اس کام کا انتظام کرو۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، یہ میری ذمہ داری ہے اب، اور تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اس طرف سے یہ کام ہو گیا سمجھو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شرافت علی مجھے بنگلے کی باہر ہی اتار کر چلا گیا۔ میں اندر پہنچتے ہی سیدھا آبی کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیزی کا ایک فلک شگاف جاندار قسم کا کہکہا سن کر میرے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑ گئے۔ وہ آئزک کو چھوڑ کر واپس آ چکی تھی اور اب آبی کے پاس بیٹھی اس کی پرلطف باتوں پر کہکہے لگا رہی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ اس کی کسی بھی انداز سے یہ تو ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا تعلق دنیا کی خوفناک ترین تنظیم سے ہے۔ میں اب تک اس کے مختلف روپ دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے جانو جیسے شہ زور کو کسی کمزور چوہے کی طرح مارتے دیکھا تھا۔ اگر وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی یقین نہیں کرتا کہ ایسی کم سن اور معصوم دکھائی دینے والی یہ نازک اندام سی حسین بلا ایسی زور آور بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ وہ ایسی ضرور تھی کہ اس کی جنبش ابرو پر ہر شخص
نقد جان نثار کرنے کو تیار ہو سکتا تھا۔ اس کے نکرئی کہکہوں میں آبی کے کہکہے بھی شامل ہو گئے تھے۔ میں نے کمرے میں قدم دھرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بھائی، آج تو بڑے کہکہے لگا رہے ہو تم لوگ، کیا مل گیا ہے آج تم دونوں کو؟ مجھے دیکھتے ہی آبی بولا، اوئے تو کدھر غائب ہو گیا تھا بھائی؟ بغیر کچھ بتائے نکل جاتا ہے گھر سے، کسی کی پریشانی کا خیال بھی نہیں ہے تجھے۔ میں نے ہنس کر کہا، او ہو، تو کوئی میری بیوی تو نہیں ہے جو میری غیر موجودگی نے پریشان کر دیا تھا تجھے؟ بک نہیں ہوئے، میں اپنی پریشانی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ آبی نے میری بات کاٹ کر غصے سے کہا، پھر کس کی بات کر رہا تھا بھائی؟ کون پریشان ہو رہا تھا میرے لیے؟ میں نے لیزی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ تیری ہونے والی نصف البہتر فکر مند تھی تیرے لیے۔ میں لطیفے سنا سنا کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنی دیر سے وہ بولا۔ لیزی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف بڑھتے ہوئے محبت سے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے جناب علی؟ میں فکر مند ہو گئی تھی۔ میں نے بھی جواباً محبت بھرے انداز میں سرزنش کرتے ہوئے کہا، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں جس کے لیے تم یوں پریشان ہو جاتی ہو۔ اوہ، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کے چاروں طرف جس قدر دشمن بکھرے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو اس وقت تک دل ہولتا ہی رہتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتے۔ آپ میری مانے تو کسی کو ساتھ لیے بغیر باہر نہ جایا کریں۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ میں تنہا گیا تھا باہر؟ وہ اپنا شرافت علی ساتھ لے گیا تھا بھائی، مجھے اسی کے ساتھ گیا تھا میں نے کہا، اوے جھوٹ کیوں بول رہا ہے سالے؟ پتہ ہے قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کے۔ آبی نے اس طرح ہاتھ نچا کر بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا کہ لیزی کے ساتھ میں بھی ہنس پڑا۔ تو یہ آگ لگانے والی باتیں کر رہا تھا تو لیزی سے؟ یہ بی جمالوں کی جان نشینی کب سے مل گئی ہے تجھے؟ دیکھ رہی ہو تم بہن جی، یہ صلہ ہے اس دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ بڑا ہی ذلیل طوطا صفت آدمی ہے یہ، جسے تم نے اپنا شریک یاد بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی وقت ہے، سوچ لو اچھی طرح سے۔ ابھی تو بیٹی باپ ہی کے گھر ہے، باپ کا گھر چھوڑ کر آ گئی، اس ہرجائی کے ساتھ تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آبی کی زبان چل پڑی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لیزی تم اس لنگڑے کی باتوں میں نہ آنا، بڑی کتی شے ہے یہ، آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے۔ نہ جانے کتنی تو اس کے گاؤں میں بیٹھی رو رہی ہیں اسے، اور پتہ نہیں کتنی ادھر ادھر کے شہروں میں پیٹ رہی ہیں اس کی جان کو۔ ایک تو بہت مشہور اداکارہ ہے یہاں کی، لاہور میں بیٹھی ہے، اس کا ماتم کر رہی ہے کئی سالوں سے۔ کیوں بدنام کر رہا ہے ایک شریف اور سیدھے سادے آدمی کو؟ قسم لے لیں جی، جو میں نے کبھی کسی کو میلی نگاہ سے دیکھا بھی ہو۔ تیری شرافت کو تو میں خوب جانتا ہوں بیٹے، لگتا ہے یہاں پڑے پڑے جی اکتا گیا ہے تیرا۔ کیا خیال ہے پھر ادھر اس گلو گلزار بیگم کے پڑوس میں پہنچا دوں تجھے؟ کہیں اسی کے فراق میں تو ہذیان نہیں بکنے لگا ہے تو؟ میں نے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، ایک دم جلدی سے بولا، کیا بات کہی ہے یار تو نے، اس گھڑی اپنے سارے گناہ بخشوا لیے ہیں تو نے۔ یہ کہہ کر مجھ سے، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تجھے سمجھنے میں، تو بہت ہی اچھا آدمی ہے یار۔ میں جانتا ہوں بیٹے، تیری یہ ساری بکواس اسی لیے تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گا تجھے وہاں، بس اب بکواس نہ کرنا۔ نہیں بھائی، میری باپ دادا کی توبہ، جو اب ایک لفظ بھی بولوں تیرے خلاف۔ کب لے چل رہا ہے تو مجھے جنتی بیگم کے پاس؟ فکر نہ کر، آج ہی شام تک لے چلوں گا، پھر مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک وہیں رہنا تو۔ میں نے جواب دیا، یہ تو بہت اچھا کرے گا میرے یار، بڑا احسان ہوگا تیرا مجھ پر۔ یہاں میں اچھی صورت دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں، کیسے بنجر اور بے آب و گیا جزیرے میں لا پھینکا ہے تو نے مجھے۔ میرے جمالیاتی ذوق کا ذرا بھی احساس نہیں کیا ادھر لاتے سمے، وہ بولا۔ لیزی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے تکتے ہوئے کہا، یہ آپ نے انہیں کہاں لے جانے کی نوید دے دی؟ ان کا تو انداز ہی بدل گیا ہے اچانک۔ کون ہے یہ جنتی بیگم، اور وہ کیا نام لیا تھا آپ نے؟ ہاں، وہ گلو گلزار بیگم، کون ہے یہ ان کی؟ تم خود ہی اندازہ کر لو وہ کون ہو سکتی ہے جس کے نام پر اس کے تنے مردہ میں جان پڑ گئی ہے ایک دم۔ میں نے کہا، کوئی بہت ہی عزیز از جان خواتین ہیں یہ دونوں۔ کیوں ابھی غلط تو نہیں سمجھا ہے نا؟ میں نے لیزی شرارت سے بولی۔ بالکل غلط سمجھا ہے تم نے، خواتین کہہ کر توہین کر رہی ہو تم اس گلو گلزار بیگم کی۔ جنتی بیگم کو تم بے شک خواتین میں شامل کر سکتی ہو، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر وہ
تو گلو گلزار نوبہار بیگم اس کے تو ابھی مرادوں کے دن ہیں، بی بی اتنا ظلم تو نہ کرو غریب پر۔ اوہ سوری، ویری سوری، مجھ سے سچ مچ اندازہ لگانے میں غلطی ہو گئی، لیکن ابھی آپ یہاں سے جانے کے بارے میں نہ سوچیں، ابھی تو آپ کو خاصی دیکھ بھال اور مکمل آرام کی ضرورت ہے، پھر علاج میں بھی خلل پڑے گا۔ اس طرح تو لیزی نے کہا، اس کی تم پرواہ نہ کرو، وہ جنتی بیگم جو ہے نا وہ بہت اچھی دیکھ بھال کر لیتی ہے، آگے بھی اس خلوص کی بندی نے بڑی خدمت کی ہے ہماری، اور علاج میں ذرا بھی خلل نہ پڑے گا، کیونکہ اس شہر نگاروں خرابہ میں ڈاکٹر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ابھی جلدی سے بولا، اسے فردوسی بیگم کے فلیٹ پر پہنچانا تو ہمارے پروگرام میں پہلے ہی شامل تھا، اب قسمت کی خوبی سے صورتحال خود بخود ہمارے حق میں ہو گئی تھی، تو میں اس موقع کو ہاتھ سے کس طرح جانے دیتا۔ میں نے جلدی سے کہا، اسے کچھ سمجھانا فضول ہے لیزی، اگر تم نے اسے رکنے پر آمادہ کر بھی لیا تو یہ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا، بہتر یہی ہے کہ یہ جو چاہتا ہے اسے کر لینے دو، یوں بھی یہاں یہ کبھی کبھی تو بالکل ہی تنہا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اسے بہت دکھ ہوتا ہوگا، میں ابھی تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑ ہی آؤں گا جا کر۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے آرام کے لیے یہ ضروری ہے تو میں انہیں یہاں روکنے پر اصرار نہیں کروں گی، ویسے میں ان سے ملنے اور ان کی مزاج پرسی کے لیے آپ لوگوں کی اس جنتی بیگم گھر جا تو سکتی ہوں نا؟ لیزی نے مجھے آبی کی حمایت کرتے پا کر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہاں آنے جانے کے سلسلے میں تم پر پابندی کون لگا سکتا ہے، جب بھی جی چاہے چلی جایا کرنا۔ میں نے جواب دیا، میں جانتا تھا آج رات کے بعد وہ جن حالات سے دو چار ہوگی ان میں اسے آبی کا خیال تک نہ آ سکے گا، پھر خواہ مخواہ اسے مشکوک کیوں کیا جائے؟ اس نے یہ سوال بھی غالباً اسی لیے کیا تھا کہ اس کے جواب کی روشنی میں ہمارے عزائم کے بارے میں کچھ اندازہ کر سکے۔ بظاہر بہترین دوست اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے باوجود جس طرح میں ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا، اعتماد ہی نہیں بلکہ میں تو انہیں دوست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، اسی طرح وہ بھی میرے بارے میں ہر دم فکر مند رہتے ہوں گے، حالانکہ میں ابھی تک ان سے وفاداری اور مکمل تعاون کا اظہار کرتا رہا تھا، لیکن میری سرگرمیاں ان کے خلاف تھیں، کئی موقعوں پر انہیں مجھ پر شک بھی ہوا ہوگا، مگر یہ میری خوش بختی تھی کہ ہر چال میرے حق میں ہی ہو جاتی تھی، کسی نہ کسی طرح مجھے شرافت علی کی طرف سے جرالڈ کے بارے میں اطلاع کا انتظار تھا۔ یہ خبر ملتے ہی لیزی فوراً اس کلینک کی طرف روانہ ہو جاتی جہاں جرالڈ زیر علاج تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی میں نے آبی کو لے کر فردوسی بیگم کی طرف روانہ ہو جانا تھا، اس کے سامنے جاتا تو یہ خدشہ تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لگ جاتی اور اس طرح فردوسی بیگم کی وہ محفوظ پناہ گاہ اس کی نظروں میں آ جاتی، جبکہ میں ان یہودی شیطانوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ ایک بار لیزی کے ساتھ تارک روڈ سے گزرتے ہوئے میں فردوسی بیگم سے ملنے اس کے فلیٹ پر گیا تھا، لیکن لیزی کو میں اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا، وہ سڑک پر کھڑی کار میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس نے مجھے اس گلی میں داخل ہوتے دیکھا ہوگا جس میں فردوسی بیگم کا فلیٹ تھا، لیکن وہ خاصی لمبی گلی تھی اور اس میں بے شمار دکانیں اور فلیٹس تھے، محض گلی سے کسی کے فلیٹ کا پتہ کرنا آسان نہیں تھا، اور یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ ابھی اپنی گفتگو کے دوران اسے جنتی بیگم کہتا رہا تھا۔ لیزی کو فردوسی بیگم کا صحیح نام بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا، اس طرح جس کا مجھے انتظار تھا وہ خبر شام کو 4 بجے کے بعد بالآخر لیزی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ فون پر یہ اطلاع پاتے ہی دوڑی ہوئی میرے پاس آ کر بولی، جناب علی غضب ہو گیا، کسی نے کلینک میں گھس کر جرالڈ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ وہ خاصی بد حواس ہو رہی تھی، اس گھڑی میں اس سمے آبی کے پاس بیٹھا خوش گپیاں کر رہا تھا۔ اس سے یہ خبر سن کر آبی نے چونک کر لیزی کو دیکھا اور بولا، یہ تو بہت برا ہوا یارو، کس نے کی ہے یہ حرکت؟ میں نے بھی حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کون تھا وہ؟ کلینک میں کس طرح پہنچ گیا؟ پکڑا نہیں اسے کسی نے؟